السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ معزز علماء کرام، محترم ذمہ داران جمعیت، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معزز پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے داونگیری میں آنے کا موقع ملا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ اس وقت یہاں اس مسجد میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ اہم باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو باتیں بیان کی جائیں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہوتا ہے
کسی بات کو ماننا، اور ایک ہوتا ہے کسی بات کو ماننے کے بعد اس کے اوپر ڈٹ جانا۔ ہم نے اس بات کو مان لیا تو اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان اور عقیدے سے ہٹا نہیں سکتی۔ دیٹ از کالڈ استقامت، اس کو استقامت کہا جاتا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حامیم السجدہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اسی استقامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے ذرا پہلے اس آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم گئے، ڈٹ گئے، استقامت اپنے اندر پیدا کر لی، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اور وہ فرشتے آنے کے بعد ان کو بشارت دیتے ہیں، اللہ تخافوا، کہ تم ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور تم غم مت کرو۔ دو چیزوں کی بشارت دیتے ہیں، ڈرو مت اور غم مت کرو۔ ڈر کا تعلق فیوچر سے ہے اور غم کا تعلق پاسٹ سے، یعنی تمہیں فیوچر کے سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پاسٹ میں اگر تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا تو تمہیں اس پر بھی غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ اللہ کے فرشتے ان اللہ کے بندوں کو بشارت سناتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، تم غم نہ کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور تم خوش ہو جاؤ، تم کو جنت ملے گی، ہم تمہیں جنت کی بشارت دینے آئے ہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ جنت تم کو مل کر کے رہے گی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد استقامت کا ذکر کیا۔ اسلام کی 1400 سال کی تاریخ میں ایمان کے اوپر استقامت کی جو مثال اللہ کے رسول کے صحابہ نے پیش کی ہے، وہ مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ ان کے جیسی نسل ان کے بعد نہ آئی ہے، نہ قیامت تک آئے گی۔ نبی کے صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانا، اللہ کو اپنا رب مانا، تو پھر اس کے اوپر جم گئے، پھر ان کو لالچ ان کے موقف سے ہٹا نہیں سکا، ان کو کسی قسم کا ڈر ان کے ایمان سے ہٹا نہیں سکا۔ گھر سے نکلنا پڑا، نکل گئے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، تپتی ریت پر لیٹنا پڑا، لیٹ گئے، جان نچھاور کرنی پڑی، نچھاور کر دی، اپنا مال قربان کرنا پڑا، قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، مگر ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا، ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا، ایمان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ایسے لوگوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کون لوگ ہیں؟ آئیے قرآن کریم کی سورہ فتح کی آیت نمبر 29 دیکھتے ہیں، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 دیکھتے ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کا انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معه، اور جو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا والذین معه، جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا نبی کے ساتھی، اللہ نے یہ نہیں کہا نبی کے صحابہ، اللہ نے کہا والذین معه، جو نبی کے ساتھ ہیں، یعنی جو آسانی میں بھی نبی کے ساتھ ہیں، پریشانی میں بھی نبی کے ساتھ ہیں، امن میں بھی نبی کے ساتھ ہیں، جنگ میں بھی نبی کے ساتھ ہیں، مکے میں بھی نبی کے ساتھ ہیں، مدینے میں بھی نبی کے ساتھ ہیں، امیری میں بھی نبی کے ساتھ ہیں،
غریبی میں بھی نبی کے ساتھ. والذین معہ، میرے نبی کے صحابہ ہر حال میں اپنے نبی کے ساتھ. یہ کون لوگ ہیں؟ اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے لیے، یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بہت سخت ہیں، بہت ہارڈ ہیں، بہت اسٹرکٹ ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں بہت رحم دل ہیں. ایک ہی ٹائم میں کہتے ہیں کہ آگ اور پانی اکٹھا نہیں ہو سکتے. ایک ہی دل میں محبت بھی اکٹھا ہو جائے اور نفرت بھی اکٹھا ہو جائے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ مگر نبی کے صحابہ کے لیے پاسبل ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. غزوہ بدر میں فولاد ہیں، غزوہ احد میں فولاد ہیں، غزوہ خندق میں فولاد ہیں. دشمن سے لڑنے کی بات آ جائے تو سخت ہیں، اور آپس میں اتنے رحم دل ہیں کہ اپنے بھائی کے پہلے خود کی پیاس بجھانا گوارا نہیں کرتے ہیں. جان دے دیتے ہیں مگر بھائی سے پہلے اپنی پیاس بجھانا گوارا نہیں کرتے. آپس میں اتنی محبت کرتے ہیں کہ مدینہ کے انصاریوں نے مکہ کے مہاجروں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے اور کہا کہ میرا گھر صرف میرا گھر نہیں ہے، تمہارا بھی گھر ہے. میری کھیتی، میری جائیداد، میری پراپرٹی آج سے آدھی میری ہے، آدھی تمہاری. رحماء بینہم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کے دشمنوں کے لیے بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت رحم. تراہم رکعا سجدا، اور جب تم نبی کے صحابہ کو دیکھو گے تو یا تو وہ تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. اتنے بڑے عبادت گزار ہیں، اتنے بڑے تہجد گزار ہیں کہ یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تو سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. مگر ہاں، ان کا تقویٰ دکھاوٹی نہیں ہے، ان کا تقویٰ نمائشی نہیں ہے. وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں نہیں پڑھتے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تسبیح نہیں ہلاتے. اگر وہ تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے، تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے، تو کہیں یہ نہ سمجھو کہ تمہیں دکھانے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. دنیا راضی ہو یا دنیا ناراض ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر وہ سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں. قرآن کریم کی یہ آیت فیصلہ کر دیتی ہے کہ نبی کے صحابہ کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، اور جو نبی کے صحابہ کی نیت پر سوال اٹھائے اس کے ایمان میں کھوٹ ہے، اس کا ایمان گڑبڑ ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے نبی کے صحابہ کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، ان کی نیت بالکل پاک تھی. وہ نماز پڑھتے تھے اللہ کے لیے، سجدہ کرتے تھے اللہ کے لیے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی زندگی کا ایک ہی ٹارگٹ تھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ کیسے پہچانا جائے کہ یہ نبی کے صحابہ ہیں؟ اللہ نے ان کی پہچان بھی بتا دی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، میرے نبی کے صحابہ کی پہچان یہ ہے، ان کی آئیڈینٹی یہ ہے، ان کا چہرہ بتا دے گا یہ سجدہ کرنے والے لوگ ہیں. چہرہ بتا دے گا، چہرے پر سجدہ کرنے کی نشانی ہوگی. اب بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں نشانی سے مراد پیشانی پر جو سجدے کا نشان پڑتا ہے وہ ہے، لیکن اس کی ایک دوسری تفسیر بھی علماء نے کی ہے اور وہ زیادہ یعنی قرآن کریم کے الفاظ سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان کا اخلاق، ان کا چہرہ اور ان کے چہرے کے جو نقش ہیں، یعنی وہ اتنی محبت سے، اتنی خندہ پیشانی سے اور اتنے حسن اخلاق سے ملتے ہیں، یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ نمازی لوگ ہیں، یہ سجدہ کرنے والے. جو اللہ کو راضی کرتا ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی پیشانی پر تو سجدے کا نشان اس کے پڑ جائے لیکن لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کرے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرے، لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک گڑبڑ ہو۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں، ان کا چہرہ، ان کے چہرے پر جو انسانیت پائی جاتی ہے، جو مروت پائی جاتی ہے، جو رحمت پائی جاتی ہے، جو چمک پائی جاتی ہے، وہ چمک بتا دیتی ہے یہ سجدہ کرنے والے کو۔ اور جانتے ہو نبی کے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں کون سا سرٹیفکیٹ دیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، آیت نمبر 100 اٹھائیے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ میرے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے پہلے ہجرت کی، والانصار، اور میرے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ صحابہ جنہوں نے بعد میں پہلے والوں کی اتباع اور پیروی کی۔ یعنی جو پہلے ایمان لائے، جو بعد میں ایمان لائے، جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ آج جو لوگ کیٹیگری کرتے ہیں، فرق بتاتے ہیں کہ جو لوگ پہلے ایمان لائے وہ تو صحیح تھے، جو بعد میں ایمان لائے وہ گڑبڑ تھے۔ قرآن کریم ایسے لوگوں کی اس بات کی تردید کرتا ہے۔ نبی کے اوپر جتنے لوگ ایمان لائے، جتنے نبی کے صحابہ تھے، قرآن کریم سب کے بارے میں گارنٹی دیتا ہے۔ کیا گارنٹی دیتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اچھا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گیا؟ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے بھئی؟ رضی اللہ عنہم کا مطلب تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ ان سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، لیکن اس کا کیا مطلب کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کے صحابہ جب اللہ کو اپنا رب انہوں نے مانا تو اللہ کو رب ماننے کے بعد اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیف آئی، جو بھی پریشانی آئی، جو بھی کانٹے آئے، انہوں نے خوشی خوشی قبول کیا۔ انہیں مال خرچ کرنا پڑا تو پیشانی پر بل نہیں آیا، مال خرچ کرتے چلے گئے۔ جان دینی پڑی تو ایسا نہیں کہ دل کی ناگواری کے ساتھ جان دی، خوشی خوشی اپنی جان دے دی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے نبی کے صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی اللہ کو اپنا رب مانا تو اللہ کے دین کی راہ میں جو بھی قربانی دینی پڑی انہوں نے قربانی دی اور خوشی خوشی دی، برضا و رغبت دی۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اچھا یہ تو سرٹیفکیٹ دیا، اس سرٹیفکیٹ کے بدلے صحابہ کو ریوارڈ کیا ملا، ان کو انعام کیا ملا؟ اللہ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو قرآن کی اس آیت میں جنتی قرار دے دیا۔ اب کوئی اگر بےہودہ اور بدتمیز نبی کے صحابہ کے جنتی ہونے پر سوال اٹھاتا ہے تو خود اس کے ایمان پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ میرے بھائیوں، نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، قرآن کریم کی یہ آیت فیصلہ۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ نبی کے صحابہ کو اتنا بڑا سرٹیفکیٹ کیوں ملا؟ انہوں نے ایگزام کون سا پاس کیا تھا؟ انہوں نے امتحان کون سا پاس کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر جواب دیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرے نبی کے صحابہ نے تقوی کا امتحان پاس کر لیا، تقوی کا ایگزام پاس کر لیا۔ اللہ سے جتنا وہ ڈرتے تھے کائنات میں کوئی نہیں ڈرتا تھا، میرے نبی کے صحابہ تقوی کے امتحان میں پاس ہو گئے، اور اس امتحان میں پاس ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا۔ یہ ہیں صحابہ کرام، ان کی قربانیاں ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا عنوان ہے کہ میں بولتا چلا جاؤں، آپ سنتے چلے جائیں، نہ آپ تھکیں گے نہ میں تھکوں گا، لیکن صحابہ کے قربانیوں کے واقعات ختم نہیں ہوں گے میرے پیارے ساتھ۔ نبی کے صحابہ اللہ سے اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتے تھے جانتے ہیں؟ آئیے نبی کے صحابہ کی محبت کا اندازہ قرآن کریم سے لگاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ بہت غور سے سنیے گا، محبت رسول کی کسوٹی بتائی جا رہی ہے۔ محبت رسول کا مطلب ہمارے بھائیوں نے سمجھ لیا کہ گھر میں ربیع الاول کا مہینہ آئے، ہرے ہرے جھنڈے لگا دو، ہو گئی محبت رسول۔ بائک پر لگا لو آگے ایک چھوٹی سی جھنڈی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایک دم پکے عاشق رسول ہو گئے۔ محبت رسول کی کسوٹی کیا ہے؟ کیسے مانا جائے گا کہ ہاں آپ واقعی میں اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کسوٹی بتائی۔ کیا ہے کسوٹی؟ قل ان کان آباؤکم، اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ایمان والوں کو بتا دیجئے کہ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، وابناؤکم، اور اگر تمہارے بیٹے، واخوانکم، اگر تمہارے بھائی، وازواجکم، اور اگر تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور اگر تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اگر وہ مال جو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر وہ بزنس، وہ تجارت، وہ کاروبار جس کاروبار کے بارے میں تم ڈرتے رہتے ہو کہ کہیں یہ کاروبار خسارے میں نہ پڑ جائے، مندی میں نہ پڑ جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور آٹھویں چیز یہ ہے وہ مکان، وہ بلڈنگ، وہ پراپرٹی، جس پراپرٹی سے تم محبت کرتے ہو، جس مکان سے تم محبت کرتے ہو۔ ٹوٹل 8 چیزوں کا نام اللہ نے دیا۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ پیاری ہیں، رسول سے زیادہ پیاری ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ پیاری ہیں، رسول سے زیادہ پیاری ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہیں، فتربصوا، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ایک مسلمان کی نظر میں اس کا باپ رسول سے بڑھ کے ہے، ایک مسلمان کی نظر میں اس کی اولاد رسول سے بڑھ کے ہے، ایک مسلمان کی نظر میں اس کی بیوی رسول سے بڑھ کے ہے، ایک مسلمان کی نظر میں اس کا خاندان رسول سے بڑھ کے ہے، اس کا بھائی رسول سے بڑھ کے ہے، اس کا مال رسول سے بڑھ کے ہے، اس کا بزنس رسول سے بڑھ کے ہے، اس کا گھر بار رسول سے بڑھ کے ہے، تو اس مسلمان کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان 8 چیزوں سے زیادہ ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ نے کسوٹی بتا دی کہ کبھی تمہیں اگر چیک کرنا ہو ہم رسول سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو چیک کرو، یہ کسوٹی ہے۔ اس کسوٹی پر اپنے آپ کو چیک کر لو کہ تمہارے دل میں کہیں ایسا تو نہیں کہ بیوی بچوں کی محبت کے نام پر تم نے رسول کے حکم کو توڑ دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ مال کی محبت میں تم نے آ کر کے اللہ کے رسول کا حکم توڑ دیا، کہیں ایسا تو نہیں بزنس اور کاروبار کو بچانے کے لیے تم نے حرام راستہ اختیار کر لیا۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو تم اس کسوٹی میں فیل ہو گئے، تم کھوٹے نکل گئے، تم کھرے نہیں نکلے۔ اللہ نے کسوٹی بتا دی میرے پیارے سے، اور اس کسوٹی پر 100% اگر کوئی کھرا اترا ہے تو پیارے نبی کے صحابہ ہیں۔ آئیے ہم ذرا نبی کے صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں۔ اللہ نے پہلی چیز کیا بیان کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت باپ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ باپ سے بہت محبت ہوتی ہے، ہر اولاد کو اپنے باپ سے بہت محبت ہوتی ہے، مگر جب باپ کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ٹکرائے تو ایک مسلمان باپ کی محبت کو نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا، پیارے نبی کا 1 نمبر کا دشمن تھا، پیارے نبی کو برا بلا کہا کرتا تھا۔ غزوہ بنی مستلق سے جب اللہ کے نبی لوٹنے لگے تو اسی عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا واللہ لئن رجعنا الی المدینۃ، اللہ کی قسم جب ہم مدینہ جائیں گے لیخرجن الاعز منها الاذل، تو عزت والا
عزت والا ذلت والے کو مدینہ سے نکال دے گا، یعنی میں عزت والا ہوں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ذلت والے ہیں، عزت والا ذلت والے کو مدینہ سے نکال دے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ نبی کے لیے کھلی ہوئی گالی تھی، نبی کی شان میں توہین تھی، نبی کو ذلت والا کہا، نبی کو ذلیل کہا نعوذ باللہ۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا جس کا نام عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن وہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے اور نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی، مجھے معلوم ہے کہ میرے باپ نے ایسا جملہ کہا ہے، اور اے اللہ کے نبی پورا مدینہ جانتا ہے کہ سب سے زیادہ اپنے باپ سے محبت کرنے والا پورے مدینے میں اگر کوئی ہے تو میں، اپنے باپ کا سب سے فرما بردار بیٹا اگر کوئی ہے تو میں ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی میں آپ کے پاس اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میرے باپ نے آپ کی شان میں توہین کی ہے، آپ کو گالی دی، آپ کو برا بھلا کہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ میرے باپ کو قتل کرنے کا حکم دیں، میرے باپ کی اگر سزائے موت ہو اور میرے باپ کو قتل کرنے کا حکم دیا جائے تو اے اللہ کے نبی میں پرمیشن لینے آیا ہوں کہ یہ حق مجھے دیا جائے، میں اپنے باپ کی گردن کاٹوں گا، میں اپنے باپ کو قتل کروں گا جس نے آپ کی شان میں توہین کی ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر اس نے آپ کی شان پر حملہ کیا ہے، میں اپنے باپ کو نہیں چھوڑوں گا اگر آپ حکم دیں۔ قل ان کان آباؤکم، سورہ توبہ کی اس آیت میں پہلی چیز اللہ نے باپ کا ذکر کیا ہے کہ اے ایمان والو، باپ کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے بعد میں ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے ثابت کر دیا کہ باپ سے بہت محبت ہے، مگر جب یہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آگے پھر کسی اور کی محبت باقی نہیں رہی۔ اور آگے بڑھیے، تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ غزوہ بنو مصطلق کے بعد جب عبداللہ بن ابی مدینہ کے اندر داخل ہونے لگا تو مدینہ کے دروازے پر، مدینہ کے انٹرنس پر جہاں مدینہ کے اندر لوگ داخل ہوتے ہیں، عبداللہ بن ابی نے اپنے باپ کو روک لیا، اپنے باپ کو تلوار لے کر کے روک لیا اور کہا کہ لا تدخلن المدینۃ حتی یأذن فیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے باپ، جب تک اللہ کے رسول تیرے بارے میں اجازت نہیں دے دیں گے میں تمہیں مدینہ میں گھسنے نہیں دوں گا، کیونکہ تم نے میرے نبی کے بارے میں کہا تھا کہ مدینہ کے اندر جا کر کے عزت والا ذلت والے کو مدینہ سے نکالے گا۔ اب تو اپنے بیٹے کی بات سن لے، جب تک رسول اجازت نہیں دیں گے میں تمہیں مدینہ میں داخل نہیں۔ یہ ہوتی ہے محبت رسول، اور یہ ہوتی ہے دین سے محبت، اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے۔ اور آگے بڑھیے، دوسری چیز وہ ابناؤ، اے ایمان والو، اولاد کی محبت اپنی جگہ ہے، مگر اولاد کی محبت بھی اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی۔ اولاد انسان کو کتنی پیاری ہوتی ہے، اولاد کی خوشی کے لیے آدمی حرام کام بھی کرتا ہے، اولاد کو کھلانے پلانے کے لیے آدمی سود اور بیاج کا کام کرتا ہے، ناجائز بزنس کرتا ہے تاکہ میری اولاد خوشی کی زندگی گزارے، چین کی زندگی گزارے۔ جس اولاد سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں اس اولاد سے بھی بڑھ کر کے محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق لڑ رہے ہیں اور ان کا بیٹا عبد الرحمن دشمنوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر، دونوں لڑ رہے ہیں۔ جنگ ختم ہو گئی، بعد میں عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ ایک دن اپنے ابا سے کہنے لگے، اے ابا، غزوہ بدر میں احدبتنی، ایک مرتبہ آپ میرا نشانہ بن گئے تھے، میری تلوار کا آپ نشانہ بن گئے تھے، لیکن مجھے یاد آ گیا کہ آپ میرے باپ ہیں، فصرفت عنک، میں نے چھوڑ دیا کہ جانے دے میرا باپ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، واللہ لئن احدفتنی ما صرفت عنک، میرے بچے، تو نے مجھے دیکھ کر کے میں نشانہ بنا، تو نے چھوڑ دیا کہ میں تیرا باپ ہوں، لیکن اللہ کی قسم اگر تو میرا نشانہ بنا ہوتا تو میں نہ چھوڑتا، کیونکہ میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر کے اس جنگ کے میدان میں تجھ سے نہیں لڑ رہا تھا،
بلکہ میں یہ سمجھ کر کے لڑ رہا تھا کہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو رسول کا دشمن ہے۔ اولاد کی محبت ہے دل میں، مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ دوسری کسوٹی اللہ نے فرمائی، وہ ابناؤکم، اولاد سے بڑھ کر کے تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز، وَإِخْوَانُكُمْ، اور اے ایمان والو تم اپنے بھائیوں سے محبت کرو، مگر یہ محبت اللہ سے زیادہ نہ ہو جائے، رسول سے زیادہ نہ ہو جائے۔ غزوہ بدر کے اندر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، اور ان کا بھائی ابو عزیز بن عمیر کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ لڑائی ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی۔ حضرت مصعب ابن عمیر کا بھائی ابو عزیز بن عمیر قیدی بن کر کے لایا گیا، اور ایک مسلمان اس کو زنجیروں میں جکڑ رہا تھا، رسیوں سے باندھ رہا تھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کا گزر ہوا، دیکھا کہ ان کا سگا بھائی قیدی بن کر کے آیا ہے، اور اس کو رسیاں باندھی جا رہی ہیں، اس کو زنجیریں باندھی جا رہی ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے اس مسلمان سے کہا جو ان کے بھائی کو رسی باندھ رہا تھا، کہا کہ دیکھو اس کو ذرا مضبوط باندھنا، اس کو تھوڑا کس کے باندھنا، مضبوط باندھنا، اس کی ماں بہت پیسے والی ہے۔ اللہ، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ماں ان کی بھی ماں ہے۔ کہا کہ اس کی ماں بہت پیسے والی ہے، تفدیہ من کا، اس کی ماں اس کے فدیہ کے طور پر اچھی خاصی رقم دے گی، لہذا اس کو تھوڑا کس کے باندھنا۔ ابو عزیز بن عمیر اپنے سگے بھائی کا یہ بیہیویئر دیکھ کر کے حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ ھذا وساطک باخیک، اے مصعب تو بھول گیا کہ تو میرا بھائی ہے، تیرے بدن میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے، تیری رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، یہی تو اپنے بھائی کے ساتھ تو یہی سلوک کر رہا ہے، کیا بھائی کا یہی حق ہے؟ تو اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بھائی کو کس کے باندھ دو۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا میرے پیارے ساتھی، وہ جواب ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ انہوں نے کہا انہ دونک اخی، میرا بھائی تو نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تجھے رسیوں سے باندھ رہا ہے۔ تو میرا بھائی تھا، مگر اب میں اسلام لا چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں، اور اب میرا رشتہ تجھ سے کچھ نہیں ہے، میرا رشتہ ایمان کی بنیاد پر ہے، اور ایمان کی بنیاد پر یہ میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، اے ایمان والو اگر تمہاری نظر میں تمہارے بھائیوں کی محبت رسول سے بڑھ کر کے ہو جائے، اللہ سے بڑھ کر کے ہو جائے، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ نے کسوٹی بتا دی، اور اس کسوٹی پر کھڑے اتر کے نبی کے صحابہ نے دکھا دیا۔ اور آگے بڑھیے، چوتھی چیز، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اے ایمان والو بیوی کی محبت بھی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہ ہو جائے، بیوی سے محبت کرو، بیوی کا حق ادا کرو، مگر بیوی کی محبت میں اتنے اندھے نہ بنو کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاؤ۔ بیوی دنیا کا سب سے نازک رشتہ ہوتا ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ۔ اس رشتے کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے کہ مرد عورت کے لیے لباس ہے اور عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کے رشتے کے لیے اس سے خوبصورت لفظ نہیں ہو سکتا۔ لباس، لباس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ آدمی لباس کون سا پہنتا ہے؟ جو پہن کر کے وہ اچھا لگے، جس لباس میں وہ اسمارٹ اور ہینڈسم نظر آئے، خوبصورت نظر آئے، وہی تو آدمی کپڑا پہنتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہن لباس لکم، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، یعنی دونوں کی زندگی میں ایک دوسرے کے ذریعے اٹریکشن ہے۔ مرد کی زندگی سے عورت کو نکال دو، عورت کی زندگی سے مرد کو نکال دو، دونوں کی زندگی بے رنگ ہو جائے گی۔ دونوں کی زندگی میں جو خوشیاں ہیں، جو رنگ ہے، جو اٹریکشن ہے، جو زینت ہے، وہ میاں بیوی کے زندگی میں ایک دوسرے کے ذریعے۔ مرد بیچارہ سعودی عرب میں کمانے چلا جاتا ہے اور بیوی گھر میں رہتی ہے، ایسا تو نہیں کہ اس کو کھانا نہیں مل رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ اس کو کپڑا لتا نہیں مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، مگر شوہر کی محبت اور شوہر کی ضرورت
اس بیوی کو فون پر اپنے شوہر کو یاد کر کے رونے پر مجبور کر دیتی. شوہر بیچارہ دبئی میں سعودی عرب میں بیٹھ کر کے اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو یاد کر کے روتا ہے. یہ رشتہ بڑا ہی نازک رشتہ ہے میرے پیارے ساتھی. اور انسان اپنی بیوی کی جائز ناجائز تمام باتیں ماننے لگتا اگر بیوی سے محبت کرتا ہے. قرآن کریم نے کسوٹی بتا دی. وَأَزْوَاجُكُمْ، بیوی سے محبت کرو، بیوی سے پیار کرو، بیوی کا حق ادا کرو، مگر بیوی کی محبت میں اتنے اندھے مت بنو کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاؤ. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی ہے. نئی نئی شادی ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، اور صبح بالکل فجر کے ٹائم اعلان ہو جاتا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے جہاد میں جانے کا، غزوے میں جانے کا، جنگ میں جانے کا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میری بیوی، اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان آ چکا ہے، مجھے اس غزوے میں جانا ہے. بیوی جان رہی ہے ہو سکتا ہے میرا شوہر دوبارہ لوٹ کر کے نہ آئے، ہو سکتا ہے اس کی جگہ اس کی لاش آئے، مگر وہ بیویاں بھی کیسی بیویاں ہوتی تھیں. اللہ اکبر. بیوی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں، زندہ لوٹ کر کے آئے تو مجاہد کی بیوی کہلاؤں گی، اگر آپ کا جنازہ آیا تو شہید کی بیوہ کہلاؤں گی. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت جنابت میں ہیں، جنوبی ہیں، ناپاک ہیں، اتنی فرصت نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ غسل کر سکیں. اسی عالم میں، اسی حالت میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں چلے جاتے ہیں، لڑائی کے میدان میں چلے جاتے ہیں. جنگ ختم ہو جاتی ہے، مسلمان اپنے شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کرنے لگتے ہیں. ان شہیدوں کی لاشوں میں حضرت حنظلہ کی لاش بھی موجود ہے. اللہ کے پیارے نبی دیکھتے ہیں، پیارے نبی کے صحابہ دیکھتے ہیں، حنظلہ کے بدن سے پانی ٹپک رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے حنظلہ کو نہلایا گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے حنظلہ کو غسل دیا گیا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حنظلۃ تغسلہ الملائکہ، اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. حنظلہ کو کسی انسان نے غسل نہیں دیا ہے، فرشتوں نے غسل دیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شہید کو نہلایا نہیں جاتا. میدان جنگ میں اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس کو بغیر نہلائے اس کو دفنایا جاتا ہے تاکہ قیامت کے دن وہ اسی حال میں اٹھے گا. مگر یہاں حضرت حنظلہ کی لاش سے پانی ٹپک رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو فرشتوں نے غسل دیا. اے میرے صحابہ جاؤ ان کی بیوی سے پوچھو، ان کی بیوی بتائے گی کیا ماجرا ہے. جب بیوی کے پاس یہ خبر پہنچی تو بیوی کے یہاں جا کر کے یہ راز کھلا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت جنابت میں میدان جنگ میں گئے تھے. جہاد کا اعلان اور جنگ کا اعلان سننے کے بعد اسی حالت میں گئے تھے، اور اسی لیے اللہ کے فرشتوں نے حضرت حنظلہ کو غسل دیا. بیوی سے محبت ہے میرے پیارے ساتھی، مگر اللہ کے رسول کا بلاوا آ گیا، میدان جہاد کا بلاوا آ گیا، بیوی کو چھوڑ کر کے میدان جہاد میں چلے گئے. آج ہم اور آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں. ہم اپنے بال بچوں کی خوشی کے لیے، اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے کتنے ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں. اللہ نے کسوٹی بتا دی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اگر تمہاری بیویوں کی محبت تمہیں اس حد تک لے کر کے چلی جاتی ہے کہ تم اللہ سے اور اس کے رسول سے کی محبت سے آگے بڑھ جاتے ہو تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار. 4 چیزیں ہو گئی. نمبر 5، 5ویں کسوٹی، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور اے ایمان والو اگر تم اپنے خاندان سے، اپنی برادری سے، اپنے قبیلے سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان والوں سے اتنا پیار کرتے ہو کہ اللہ سے زیادہ کرتے ہو، رسول سے زیادہ کرتے ہو، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. آئیے ذرا نبی کے صحابہ کو دیکھتے ہیں. مکہ کے اندر ایک نوجوان رہتا ہے جس کا نام عبد العزیٰ ہے. یہ نوجوان سیدھا سادہ ایک معمولی بکری چرانے والا نوجوان ہے. باپ کا انتقال ہو چکا ہے، یتیم ہے، چچا کی تربیت میں رہتا ہے، چچا اس کو پال رہے ہیں، چچا پرورش کر رہے ہیں. وہاں سے مسلمانوں کا قبیلہ گزرتا ہے، مسلمانوں کا قافلہ گزرتا ہے. عبد العزیٰ ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت سنتا ہے، قرآن کی باتیں سنتا ہے. قرآن عبد العزیٰ کے دل میں اتر جاتا ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مگر اپنے چچا کو نہیں بتاتا ہے. اسے امید ہے کہ
کہ ایک دن میرا چچا بھی کلمہ پڑھ لے گا، اسلام لے آئے گا، تب میں اپنے چچا کو بتاؤں گا۔ لیکن چچا کے دل پر مہر لگ چکی ہے، چچا کلمہ پڑھنے کو، اسلام لانے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا چکے ہیں، اور عبدالعزیٰ بھی اپنے نبی سے ملنے کے لیے بےتاب ہے اور اپنے نبی کے پاس جانے کے لیے بےتاب ہے۔ جب عبدالعزیٰ کے صبر کی گھڑیاں بہت لمبی ہو گئی، ایک دن وہ اپنے چچا کے پاس آیا اور کہا کہ چچا، میں اسلام لا چکا ہوں اور میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ چچا کا پارا آسمان پہ چڑھ گیا۔ اچھا، تم اسلام لے آئے؟ بھول گئے تم یتیم تھے، میں نے تمہیں پالا پوسا، تمہارا سارا حق ادا کیا۔ تم اگر اسلام لے آئے ہو ٹھیک ہے، تم مدینہ جانا چاہتے ہو ٹھیک ہے، مگر تمہیں ایک پھوٹی کوڑی میں نہیں دوں گا، تمہارے بدن کا ایک ایک کپڑا تمہیں یہاں چھوڑ کے جانا پڑے، تمہیں ننگے ہو کے جانا پڑے۔ اپنے بھتیجے کے بدن کے سارے کپڑے اتروا دیے۔ عبدالعزیٰ بالکل سر سے پیر تک ننگے ہو کے اپنے گھر پہنچے، ماں کے پاس پہنچے۔ ماں کو ترس آیا، ماں نے ایک موٹی سی چادر ان کو دے دی۔ اس چادر میں سے حضرت عبدالعزیٰ، جن کا نام بعد میں عبداللہ رکھا گیا، انہوں نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے کو لنگی بنا لی اور ایک ٹکڑے کو اوپر چادر بنا کے انہی دونوں چادروں کو پہن کر کے مکہ سے مدینہ کا سفر طے کیا۔ مکہ سے مدینہ کا سفر انہوں نے کیسے کیسے طے کیا ہوگا، ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے، چچا نے خالی ہاتھ بھیجا ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 480 کلومیٹر کا یہ سفر حضرت عبداللہ نے کیسے ادا کیا۔ حضرت عبداللہ، جن کا نام پہلے عبدالعزیٰ تھا، بعد میں نبی نے عبداللہ رکھا تھا، جب وہ مدینہ پہنچے، مسجد نبوی میں پہنچے، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اللہ کے پیارے نبی کو پوری داستان سنائی، پورا واقعہ سنایا۔ کہا اللہ کے نبی، میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں اور آپ سے ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ آج بڑی مشکل سے میری ماں نے 2 کپڑے، ایک کپڑا دیا جس کے 2 ٹکڑے کر کے میں کسی طریقے سے اپنے سطر کو ڈھانپ کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ پیارے نبی نے کہا کہ تمہارا نام آج سے عبداللہ ذوالبجادین ہے، تم 2 چادروں والے عبداللہ ہو، تم 2 چادر میں مکہ سے مدینہ چلے آئے، جاؤ آج سے تمہارا نام عبداللہ ذوالبجادین رکھا جائے۔ عبداللہ ذوالبجادین اللہ کے نبی کے پاس رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد غزوہ تبوک کا موقع پیش آیا۔ غزوہ تبوک کا موقع پیش آیا، حضرت عبداللہ ذوالبجادین اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی، دعا کر دیجئے کہ مجھے شہادت کی موت مل جائے۔ نبی نے ہاتھ اٹھایا، کہا اے اللہ، اس کا خون تو کافروں پر حرام کر دے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کون سی دعا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیسی دعا کر رہے ہیں؟ میں دعا کر رہا ہوں مجھے شہادت کی موت ملے، اور آپ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس کے خون کو تو دشمنوں پر حرام کر دے، جب دشمن مجھے مار نہیں پائیں گے تو میں شہید کیسے ہوں گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، عبداللہ تم بستر پر بھی مرو گے تب بھی تمہیں شہادت کا درجہ ملے گا۔ اسی سفر میں حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار میں مبتلا ہوئے، اور بخار اس قدر بڑھا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے، حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے رات میں قبر کھودی، اور اللہ کے پیارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اس نوجوان صحابی کو اٹھایا اور قبر میں رکھا، اور قبر میں رکھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا، اللہم امسیت عنہ راضیا، اے اللہ میں عبداللہ ذوالبجادین سے راضی ہو گیا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا، اے اللہ میں عبداللہ ذوالبجادین سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ کر کے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور میرے دل سے ایک سسکی نکلی اور ایک آہ نکلی، اور میں نے کہا، یا لیتنی کنت مکانا، کاش آج عبداللہ کی جگہ میں مرا ہوتا اور اس قبر میں میں دفن ہوا ہوتا اور نبی نے میرے بارے میں یہ الفاظ استعمال۔ عبداللہ ذوالبجادین نے اپنے چچا کو، اپنی ماں کو، اپنے پورے خاندان کو کس لیے چھوڑا میرے پیارے ساتھیوں؟ اللہ کے لیے چھوڑا، اللہ کے رسول کے لیے چھوڑا۔ خاندان کی محبت ہے دل میں، مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ اللہ نے کسوٹی بتا دی، وَعَشِيرَتُكُمْ، اپنے خاندان، اپنے چچا، اپنے دادا، اپنے پورے پریوار سے بڑھ کر کے تمہارے دل میں اگر کسی کی محبت ہونی چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا،
اور اے ایمان والو تم جو مال کما کما کے اپنے گھر میں لاتے ہو اس مال کی محبت بھی تمہارے دل میں ہونی چاہیے، مگر مال سے بڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر مال کی محبت میں تم اتنے آگے بڑھ گئے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ دیا تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ مال، نبی نے فرمایا تھا میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو مال ہے۔ نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبال المرء من این اخذ المال، لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال کہاں سے آ رہا ہے، امن حلال امن حرام، حلال طریقے سے آ رہا ہے حرام طریقے سے آ رہا ہے، یہاں انویسٹ کر دیا یہاں انویسٹ کر دیا یہاں انویسٹ کر دیا۔ انویسٹ کرنے کے بعد عالم صاحب سے سوال کرتے ہیں، عالم صاحب مولوی صاحب فلاں کمپنی میں انویسٹ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ پہلے کر چکا ہے پھر مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے، بزنس کرنے سے پہلے سوچ لو سمجھ لو یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ تمہاری ایک غلطی تمہارے بچوں کے بدن میں حرام کی کمائی کو، ان کی رگوں میں حرام کی کمائی کو پہنچا سکتی ہے۔ مال سے محبت کرو میرے بھائیوں، مال کی محبت نیچرل ہے، فطری ہے، مگر اتنی مت کرو کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر۔ غزوہ تبوک کا موقع یاد کرو، غزوہ تبوک کا موقع ہے، بڑی گرمی کا موسم ہے، بہت سخت موسم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ اس لشکر کی تیاری کے لیے تم اپنا تعاون کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ نبی کے صحابہ آتے ہیں، اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے تعاون پیش کرتے ہیں۔ بعض صحابہ اتنے غریب ہیں ان کے پاس اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، محنت مزدوری کرنے والے، وہ ایک مٹھی جو لے کر کے آتے ہیں، اے اللہ کے نبی اور کچھ تو میرے پاس نہیں تھا، یہ ایک مٹھی جو میں لے کر کے آیا ہوں، اس لشکر کی تیاری میں میرا تعاون قبول کر لیجیے۔ منافقین مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو یہ ایک مٹھی جو لے کر کے آئے ہیں اسلام کی مدد کرنے کے لیے۔ منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن میرے پیارے نبی بڑے خوشی کے ساتھ اپنے ان غریب صحابہ کے مٹھی بھر جو کو قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں او لوگو تم کیا جانو میرے ان غریب صحابہ کے یہ ایک مٹھی جو کی کیا قیمت ہے، احد پہاڑ کے برابر بھی تم سونا خرچ کر کے میرے ان غریب صحابہ کے ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، کہتے ہیں ہمیشہ نیکی کے معاملے میں ابو بکر مجھ سے آگے چلے جاتے ہیں، ہمیشہ میرا نمبر دوسرا ہو جاتا ہے، آج میں پہلا نمبر حاصل کر کے دکھاؤں۔ اپنے گھر آتے ہیں، گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کرتے ہیں، سارے سامان کو، سارے مال کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور آدھا مال اپنے گھر چھوڑتے ہیں اور آدھا مال پیک کر کے اللہ کے نبی کے سامنے لے کر کے آتے ہیں اور لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی سوال کرتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ اے اللہ کے رسول آپ فکر نہ کریں، ابقیت لہم النصف، میں آدھا مال لے کر کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں، میں گھر والوں کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں آیا ہوں۔ عمر فاروق دل میں بہت خوش ہے کہ آج تو میں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ ابو بکر مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی ایک تھیلے کے اندر، ایک جھولے کے اندر، ایک بیگ کے اندر اپنے گھر کا سامان لے کے آ رہے ہیں اور وہ لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی ان سے بھی وہی سوال کرتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر یہ بتاؤ کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، آج اللہ کی راہ میں میرے مال کی ضرورت ہے، بال بچوں کے لیے تو اللہ کافی ہے، اے اللہ کے نبی میں گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں، میں سارا مال لے کر کے آیا ہوں اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، عمر فاروق رونے لگے اور کہنے لگے
واللہ لا اسابقک بدا، اے ابو بکر عمر کچھ بھی کر لے، اے ابو بکر عمر کچھ بھی کر لے، عمر نیکی کے معاملے میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اے ابو بکر آج عمر اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہے۔ مال سے محبت تھی میرے بھائیوں، مگر جب اللہ کی بات آئی، رسول کی بات آئی، تو مال کی محبت ایک طرف ہے، سارا مال انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ نبی اکرم اعلان کر رہے ہیں کہ آؤ غزوہ تبوک میں اپنا اپنا تعاون پیش کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دیتا ہوں۔ پھر نبی اعلان کرتے ہیں کہ اس لشکر کی تیاری کے لیے تعاون کرو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں 100 اونٹ اور دیتا ہوں۔ 940 اونٹ دے دیے، 940 اونٹ اور 60 گھوڑے اور 1000 سونے کے سکے۔ اتنا بڑا تعاون اور اتنا بڑا چندہ اس پورے لشکر میں کسی اور نے نہیں دیا تھا۔ نبی اکرم نے حضرت عثمان غنی کے ان سونے کے سکوں کو ہاتھ میں لیا اور کہا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان غنی آج کے بعد تو کوئی گناہ بھی کرے گا تو اللہ تجھے کوئی عذاب نہیں دے گا، تیرا کوئی گناہ تیرا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا، تو نے اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دے دیا ہے۔ مال سے محبت تھی میرے پیارے ساتھی، مگر اللہ سے بڑھ کے نہیں تھی، رسول سے بڑھ کے نہیں تھی۔ جب اللہ کے لیے قربانی دینے کی بات آئی، صحابہ نے سب کچھ اپنا قربان کیا۔ قرآن کریم کے 4 پارے کی پہلی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے ایمان والو تم جنت میں نہیں جا سکتے، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی میں اپنا ایک مشہور باغ، یہ بڑا مشہور ان کا باغ تھا جس کا نام بی روحا تھا، بہت لمبا چوڑا باغ تھا اور پورے باغ میں دونوں طرف کھجور کے درخت تھے اور بیچ میں نہر جاری تھی، بڑا ہی قیمتی مال تھا، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے اور وہاں کھجور کھا کے پانی پیتے تھے۔ کہا اے اللہ کے نبی قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، جب تک تم اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دو گے تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اپنا یہ پورا باغ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی حیران رہ گئے، کہا کہ اے ابو طلحہ کیسی بات کر رہے ہو، ذاک مال رابح، ذاک مال رابح، اتنا قیمتی مال تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو؟ کہا کہ ہاں اے اللہ کے نبی آج قرآن کی آیت سننے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنا پورا باغ اللہ کی راہ میں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، مال سے محبت کرتے تھے نبی کے صحابہ، مگر اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی تھی تو وہی مال قربان بھی کرتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 7، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اے ایمان والو تم اپنے بزنس اور کاروبار سے جو محبت کرتے ہو، بزنس اور کاروبار کی محبت کہیں اللہ سے زیادہ نہ ہو جائے، رسول سے زیادہ نہ ہو جائے۔ آج بزنس اور کاروبار کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، نبی کے صحابہ نے ضرورت پڑی ہے تو اپنے بزنس کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، یہ بیچارے نبی پر ایمان لائے، یہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے۔ باہر سے جو لوگ آتے ہیں تو کسی بھی دیش میں ان کو باہری ہی مانا جاتا ہے، ان کو ناگرکتا نہیں دی جاتی ہے جلدی، اور جب ناگرکتا دی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ اور چکر ہوتا ہے۔ باہر والوں کو ہمیشہ باہری ہی مانا جاتا ہے۔ صہیب رومی روم سے آئے تھے، مکہ کے اندر رہ کے انہوں نے پیسہ کمایا، بزنس کیا اور بڑی پراپرٹی بنائی۔ جب یہ مدینہ جانے لگے ہجرت کر کے، سارا مال اپنے ساتھ لے کے جانے لگے، ان کے خاندان کے لوگوں نے راستہ روک دیا، کہا کہ اے صہیب اتیتنا صعلوکن، جب تم بچپن میں مکہ میں آئے تھے تو غریب تھے، فٹیچر تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تم نے مکہ میں رہ کے بزنس کیا، پیسہ کمایا، آج سارا پیسہ تم لے کر کے مدینہ جانا چاہتے ہو، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر یہ سارا مال، یہ ساری دولت پراپرٹی اگر میں تمہیں دے کر کے جاؤں تو تم مجھے جانے دے دو گے؟ کہاں تک جانے دے دو۔ حضرت صہیب رومی نے سارا سامان جو پیک کیا تھا سب ان کے حوالے کیا اور خالی ہاتھ مدینہ چل پڑے۔ جب مدینہ پہنچے،
اللہ کے پیارے نبی کو جب پتا چلا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ربیح المال، اے صہیب تو نے بڑی فائدے والی بزنس، تو نے بڑا فائدے والا بزنس کیا ہے، تو نے بڑی فائدے والی تجارت کی ہے، تو نے جو تجارت کی اس میں تیرا کوئی گھاٹا نہیں ہوا، تو نے ایمان کو بچا لیا، تو نے اپنی ساری دولت اور پراپرٹی کو تو نے گنوا دیا۔ یہ نبی کے صحابہ تھے، ان کا ہم مقابلہ کریں گے؟ ہماری اوقات ہے؟ ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کا کیا حال ہے میرے پیارے ساتھیوں نبی کے صحابہ کی ان قربانیوں کے ساتھ؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے کروڑ پتی تھے۔ ابو بکر صدیق کا دور آیا، مدینہ کے اندر سوکھا پڑا ہے، قحط پڑا ہے، مدینہ کے اندر اناج کے دانے دانے کو لوگ ترسے ہوئے ہیں۔ عثمان غنی کا 100 اونٹوں کا قافلہ ملک شام سے آتا ہے۔ مدینہ کے سارے بزنس مین اور سارے تاجر حیران ہیں، اتنا بڑا قافلہ آیا ہے، کس کا مال آیا ہے؟ پتہ لگا عثمان غنی کا مال آیا ہے۔ عثمان غنی کے پاس آتے ہیں، عثمان پتہ لگا ہے تمہارا 100 اونٹوں کا قافلہ آیا ہے اناجوں سے لدا ہوا، مدینہ میں اناج کی بڑی کرائسس ہے، اناج منہ مانگے دام میں بکے گا، تم بتاؤ وہ اناج تم ہمیں بیچو گے، ہم تمہیں اچھا پروفٹ دینے کے لیے تیار۔ عثمان غنی نے کہا کتنا پروفٹ دو گے؟ کہا ہے عثمان ہم تمہیں 10 کا 12 دینے کو تیار۔ کہا کہ نہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کہا ہے عثمان ہم تمہیں 10 کا 15 دینے کو تیار ہیں۔ کہا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کہا عثمان غنی چلو ہم تمہیں ڈبل دے رہے ہیں، تم 10,000 کا مال لائے ان سے 20,000 لے لو، لیکن اپنا یہ مال ہمیں دے دو۔ عثمان غنی کہتے ہیں نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ سارے کے سارے تاجر حیران ہیں، کہتے ہیں اے عثمان غنی سارے بزنس مین تو یہاں موجود ہے، وہ کون سا ویاپاری ہے، وہ کون سا تاجر ہے جو ہم سے زیادہ تم کو منافع دے رہا ہے؟ کہو لوگو میرا رب تو قرآن میں کہتا ہے جو ایک نیکی کرے گا، جو اللہ کی راہ میں ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 گنا ثواب دے گا۔ تم 1 کا 2 دے رہے ہو، میرا رب تو 1 کا 10 دے رہا ہے۔ جاؤ فإنی اشہدکم انی جعلتها فی سبیل اللہ، میرے 100 اونٹوں کا جو اناج کا قافلہ آیا ہے، جاؤ میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں وہ مدینہ کے غریبوں میں بانٹ رہا ہوں، وہ مدینہ کے فقیروں کو میں بانٹ رہا ہوں، وہ سارا کا سارا اناج میں مدینہ کے غریبوں کو دے رہا ہوں۔ مال اور تجارت کی محبت تھی دل میں، مگر جب اسلام کے لیے قربانی دینے کی بات آئی اپنا سب کچھ قربان کر دیا میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ نبی کے صحابہ تھے۔ اور 8ویں چیز وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہیں اپنی بلڈنگوں سے، اپنی حویلیوں سے، اپنے مکانوں سے، اپنی پراپرٹی سے بہت پیار ہوتا ہے، لیکن پراپرٹی اور زمین اور جائیداد کی محبت اگر اللہ سے بڑھ کے ہو جائے، رسول سے بڑھ کے ہو جائے تو اللہ کے عذاب کا انتظار۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت۔ کہا ہے اللہ کے نبی میرا ایک باغ ہے اور میں اپنے باغ کی باؤنڈری کرنا چاہتا ہوں، دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی جب میں دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں، باؤنڈری بنانا چاہتا ہوں تو ایک کھجور کا پیڑ اس میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں اپنے پڑوسی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کھجور کا پیڑ تم مجھے بیچ دو تاکہ میری باؤنڈری کے اندر آ جائے، لیکن وہ کھجور کا پیڑ مجھے دینے کو تیار نہیں ہے۔ پیارے نبی نے بلایا اس آدمی کو، کہا ایک کام کرو تم اپنا کھجور کا پیڑ ان کو دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں اس کھجور کے پیڑ کے بدلے تمہیں جنت میں کھجور کا پیڑ ملے گا۔ کہا کہ نہیں میں نہیں دوں گا۔ حدیث کے شارحین نے لکھا ہے وہ کوئی منافق آدمی تھا، کوئی منافق تھا جس نے نبی کے اتنے بڑے آفر کو ٹھکرا دیا۔ نبی نے کہا تم وہ کھجور کا پیڑ دے دو، میں تمہیں جنت میں جنت کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں دوں گا۔ وہاں پر ایک صحابی بیٹھے تھے حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو کنارے لے کر کے گئے، کہا ایک کام کرو تمہیں اللہ کے نبی نے آفر پیش کیا ہے کہ تم وہ کھجور کا پیڑ اگر نبی کو دے دو گے تو نبی تمہیں جنت میں ایک پیڑ کی گارنٹی دے رہے ہیں، لیکن تم تیار نہیں ہو۔ اچھا میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں، میرے پاس ایک بہت بڑا باغ ہے کھجوروں کا، تم میرا پورا باغ لے لو مگر وہ ایک پیڑ مجھے دے دو جس پیڑ کے اوپر میرے نبی نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ میرا پورا باغ لے لو تم، لیکن وہ ایک کھجور کا پیڑ مجھے دے دو۔ کہا چلیے ٹھیک ہے، سودا پکا، سودا ڈن ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کم من عزق رضاہ لابی الدہداء،
اے ابو الدہداء، جنت میں جو کھجوروں کا پیڑ ہے تمہارا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پھل پکے ہوئے ہیں، تمہارے کھجوروں کا پیڑ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس باغ میں آتے ہیں، ان کی بیوی، ان کی اہلیہ اس باغ میں اس وقت تشریف فرما تھی۔ حضرت ابو الدہداء باغ کے گیٹ کے اندر بھی نہیں جاتے، باہر سے اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں میری بیوی چلی آؤ، یہ باغ میں اللہ کی جنت کے لیے میں نے اس باغ کو دے دیا ہے، یہ باغ اب میرا نہیں ہے، میں نے اس باغ کو ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے دے دیا ہے، اور اس ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے مجھے اللہ کے نبی نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے دور کی بیوی ہوتی تو 10 باتیں تو اپنے شوہر کو سناتی، 10 باتیں تو اپنے شوہر کو سناتی اور کہتی کہ تم نے اتنا غلط فیصلہ کیا ہے، ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے تم نے پورا باغ دے دیا۔ مگر وہ ایمان والی خواتین تھیں، وہ اللہ کی بندیاں تھیں۔ وہ حضرت ابو الدہداء کی بیوی کہتی ہے ام دہداء کہ اے میرے شوہر، ربح البیع، آپ نے بڑا فائدے کا سودا کیا ہے، اور فوراً وہ اس باغ سے باہر نکل جاتی۔ باغ سے محبت تھی، پراپرٹی سے محبت تھی، گھر بار سے محبت تھی، مگر اسلام کے لیے جب دینے کی بات آئی، نبی کے صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج نبی کے ان صحابہ کی زندگیوں کو ہمیں اور آپ کو اپنانے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کے انہی صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ میرے کچھ مومن بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جان دینے کا وعدہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا وعدہ پورا بھی کر لیتے ہیں۔ کچھ تو اپنا وعدہ پورا کر لیتے ہیں اور کچھ انتظار میں رہتے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور میرے یہ مومن بندے اپنی بات سے کبھی پلٹتے نہیں ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ، یہ کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو پائے، تو بڑا ملال اور افسوس تھا۔ یہ کہا کرتے تھے کہ میں بدر کی لڑائی میں شامل نہیں ہو پایا، اگر اللہ نے مجھے احد کی لڑائی میں شامل ہونے کا یا مجھے کسی اور لڑائی میں شامل ہونے کا موقع دیا، لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَرَى، تو میں جو پرفارمنس دکھاؤں گا وہ اللہ بھی دیکھ لے گا، میں کیا کرتا ہوں یہ اللہ بھی دیکھ لے گا۔ نبی اکرم کو ان کا یہ جملہ بڑا عجیب لگا کہ اللہ دیکھ لے گا، لیکن جب غزوہ احد کا منظر آیا، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانوں کی طرح میدان جنگ میں کود پڑے، اور جدھر جاتے تھے دشمنوں کے نرغے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بالآخر شہید ہو گئے۔ اور جب یہ شہید ہوئے، ان کے بدن پر 70 سے زیادہ تلواروں کے، تیروں کے اور نیزوں کے زخم تھے، اور پوری لاش بالکل زخموں سے بھری پڑی تھی۔ ان کی انگلی کے پوروں سے ان کی بہن نے پہچانا تھا کہ یہ میرا بھائی انس بن نضر رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کہتے کہ انہی کے بارے میں سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور اپنے وعدے کو نبھا دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسے ہزاروں صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ حضرت بلال کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ بیچارے غلام ہیں، غلاموں کی زندگی اس زمانے میں ایسے بھی بہت بدتر تھی، اور یہ حضرت بلال اسلام لا چکے ہیں۔ ان کا مالک امیہ بن خلف عرب کی تپتی ہوئی ریت پر، عرب کی تپتی ہوئی گرمی میں اور گرم ریت پر ان کو لٹا دیتا تھا، اور ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا تھا۔ بلال کا سینہ اس گرم پتھر سے پگھل رہا ہے، بلال کی چربی پگھل رہی ہے۔ بلال کوئی خوبصورت نہیں ہے، بلال کوئی اسمارٹ نہیں ہے، بلال کوئی ہینڈسم نہیں ہے، لیکن بلال تیرے سینے میں جو دل ہے، اللہ وہ دل کیسا ایمان والا ہے۔ بلال اس گرم پتھر کے نیچے سے ایک ہی صدا کہتا ہے۔ بلال سے جب کہا جاتا ہے کہ تو لات اور عزا کو اپنا رب مان لے، تو ہمارے معبودوں کو اپنا رب مان لے، تو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے، تو بلال کی زبان سے بس ایک لفظ نکلتا ہے، احد احد، میں نے اللہ کو ایک جانا ہے، عبادت کے لائق ایک ہی ذات ہے، میں احد سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میرا رب ایک ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بلال تکلیفیں سہتے رہے، ٹارچر ہوتے رہے، مگر انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ یہ ان کی قربانی آج بھی تاریخ میں یاد کی جاتی ہے۔ میری ماں بہنوں، صحابیات کے واقعات آپ دیکھیں، حضرت سمیہ کا واقعہ دیکھیں، وہ بوڑھی عورت جس کے بچے کے سامنے، جس کے شوہر کے سامنے اس کو مادرزاد ننگا کر دیا جاتا ہے، ایک بیٹے کے سامنے اس کی بوڑھی ماں کو ننگا کر دیا جاتا ہے۔ کیسی غیرت کی بات ہے، کیسی شرم کی بات ہے۔ لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ابو جہل اتنی تکلیفیں دیتا ہے، بیٹے کے سامنے ماں کو ننگا کرتا ہے اور بڑی بے دردی سے شہید کرتا ہے، مگر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں۔ یہ نبی کے صحابہ ہے، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، مگر اسلام نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور اسی کے اوپر چل گئے۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے قربانی دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ ہم قربانی نہیں دے پا رہے ہیں تو کم سے کم قربانی دینے کی تمنا رکھنا۔ ہم لوگوں کو تو اسلام فری میں ملا ہے، ریڈی میڈ ملا ہے، ہم نے تو اسلام کے لیے کچھ کھویا نہیں، لیکن کیا ہمارے دل میں کبھی یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اسلام کے لیے ہمیں قربانی دینے کا موقع ملے تو ہم دیں گے؟ ہمارے دلوں میں نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن نبی کے صحابہ کا کیا حال تھا! آہا، قرآن کریم کا 10واں پارہ اٹھاؤ، 10ویں پارے کی آخر کی ایک آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے، اور اس آیت کا مطلب اگر سمجھ لو تو صحابہ کا مقام سمجھ لو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اے میرے نبی، آپ کے کچھ صحابہ آپ کے پاس آتے ہیں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی کے پاس سواریوں کی کمی ہے، صحابہ کی تعداد زیادہ ہے، سواری کم ہے۔ کچھ صحابہ آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں سواری نہیں ہمارے پاس، اے اللہ کے نبی ہمیں لے کر کے چلیے، ہم اسلام کے لیے جان دینا چاہتے ہیں۔ نہیں میرے پاس سواری نہیں ہے۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اے میرے نبی آپ جواب دیتے ہیں کہ اے میرے صحابہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے کہ تم کو لے کر کے جا سکوں۔ تولوا، تو اے میرے نبی آپ کے وہ غریب صحابہ جب یہ سنتے ہیں کہ آپ کے پاس سواری نہیں ہے اور وہ بیچارے اتنے غریب ہیں سواری کا انتظام نہیں کر سکتے، تو اے میرے نبی وہ بیچارے پلٹ کر کے جاتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو دکھا کر کے نہیں روتے، وہ پلٹ کر کے روتے ہیں۔ وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کا جواب سننے کے بعد جب وہ پلٹ کے جانے لگتے ہیں ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں۔ ان کو غم کس بات کا ہے؟ حزنن اللہ یجدوا ما ينفقون، ان کو غم اس بات کا ہے کہ اے اللہ تو نے ہم کو اس لائق کیوں نہیں بنایا کہ آج ہمارے پاس سواری ہوتی اور ہم بھی اپنے نبی کے ساتھ۔ ان کو اس بات کا ملال ہے کہ ہم اسلام کے لیے قربانی کیوں نہیں دے پا رہے ہیں، اور ان کے آنسوؤں کو اللہ نے کتنا قیمتی ان کو اللہ نے مانا ہے کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جائے گا نبی کے ان غریب صحابہ کی آنسوؤں کو لوگ یاد کرتے رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہیں نبی کے صحابہ۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی کے 3 صحابہ ایسے تھے جو اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے لڑائی میں نہیں جا سکے۔ نبی جب واپس پلٹ کے آئے تو مدینہ کے اندر جتنے منافق رہتے تھے وہ سب اللہ کے نبی کے پاس آئے، جھوٹا موٹا بہانہ کیا، اے اللہ کے نبی میں بیمار تھا، مجھے یہ تھا وہ تھا۔ نبی نے ان کا بہانہ قبول کر لیا، لیکن یہ تینوں صحابی جب پہنچے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ارے تم بھی جھوٹا بہانہ بنا دو، تو ان لوگوں نے کہا نہیں ہم جھوٹا بہانہ نہیں بنائیں گے، ہم جھوٹا بہانہ بنا لیں گے تب بھی اللہ کے نبی سے تو چھپا نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے جا کر کے سچ بولا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں چاہتا تو جھوٹ بول دیتا، لیکن آپ کے سامنے جھوٹ بول کر کے میں کہاں جاؤں گا؟ اے اللہ کے نبی صحیح بات یہ ہے میرے ساتھ کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی پرابلم نہیں تھی، میں اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس لڑائی میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، ان تینوں لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے جب تک ان کے بارے میں اللہ کا کوئی فیصلہ نہ آ جائے، ان تینوں لوگوں سے مدینہ کے اندر کوئی بات نہیں۔ تینوں لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، 50 دنوں تک پورے مدینہ میں کوئی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ مسجد میں جاتے کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسا ڈسپلن تھا نبی کے صحابہ کے اندر، کیسا ڈسپلن تھا نبی کے صحابہ کے اندر۔ آج ہمارے سماج میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو ڈسپلن کی کمی ہے۔ ابھی NRC کا مسئلہ چل رہا ہے، ابھی دیش کا ملک کے حالات کا مسئلہ چل رہا ہے، طرح طرح کی باتیں آج سوشل میڈیا میں آ رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہم کاغذات نہیں دکھائیں گے،
لوگ کہہ رہے ہیں اگر گورنمنٹ کے لوگ آئیں گے بھی تو ہم اپنے کاغذات نہیں دکھائیں گے، مگر کیا لوگ اس بات پر قائم رہ پائیں گے؟ نہیں قائم رہ پائیں۔ پتہ یہ لگے گا 10 لوگوں میں 5 لوگوں نے کاغذ دے دیا، 5 لوگوں نے نہیں دیا۔ ڈسپلن تو تب ہوتا جب پورے 20 کروڑ مسلمان ایک آواز میں کہتے ہم کوئی کاغذ نہیں دکھائیں گے، یہ ہوتا ہے ڈسپلن۔ نبی نے ایک حکم دیا ہے، پورا مدینہ ان تینوں لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیچارے اپنے گھروں میں قید ہو کر کے رہ گئے۔ 40 دن کے بعد نبی کی طرف سے حکم آیا، ان کی بیویوں کو حکم آیا تم لوگ اپنے مائکے چلی جاؤ، اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہو۔ بیویاں بھی چھوڑ کر کے چلی گئی، سماج میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے، بیویاں بھی دور ہو گئی۔ کیسی زندگی گزر رہی تھی ان کی، اللہ نے قرآن کریم میں نقشہ کھینچا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ میرے نبی کے وہ 3 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے جن کا معاملہ ملتوی کر دیا تھا، اور جن کے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی، اور جن کے اوپر ان کی جانیں تنگ ہو گئی تھی، اور وہ سمجھ گئے تھے اللہ کے علاوہ کوئی ان کو پناہ دینے والا نہیں ہے۔ ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی، پھر نبی نے ان کو خوشخبری دی کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، اور پھر ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کی قربانیوں کا اور دین کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا ایک ہلکا سا نقشہ آپ کے سامنے کھینچا گیا۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے نبی اکرم کے صحابہ کے واقعات کو پڑھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہماری خواتین کو، ہماری ماں بہنوں کو صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ رب العالمین فتنوں کے اس دور میں مختلف قسم کے فتنے سے ہم دوچار ہیں، اے اللہ تو تمام قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمارے ملک میں آج جو حالات ہیں، ملک کے امن اور چین کو ختم کرنے کی جو سازشیں چل رہی ہیں، رب العالمین تو ان سازشوں کو ناکام کر دے۔ رب العالمین ہمارے ملک کے امن اور چین اور سلامتی کو برقرار رکھ۔ رب العالمین وہ ظالم جو اس ملک کو بانٹنا چاہتے ہیں، وہ ظالم جو مسلمانوں کے خون سے کھیلنا چاہتے ہیں، وہ ظالم جو مسلمانوں کی عزت و آبرو سے کھیلنا چاہتے ہیں، رب العالمین تو ان ظالموں پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ اے اللہ ان کی چالوں کو ناکام کر دے، ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دے۔ رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ رب العالمین ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں گفتار کا نہیں کردار کا غازی بنا دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنے رسول کی سچی پکی محبت ڈال دے، رسول اکرم کے صحابہ اور رسول اکرم کے اہل بیت کی سچی محبت ڈال دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں فکر آخرت پیدا فرما دے۔ رب العالمین جو ہم میں بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ رب العالمین جو ہم میں کاروبار سے پریشان ہیں، روزی روٹی سے پریشان ہیں، نوکری کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ ان سب کو جائز اور حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ سب کی روزی روٹی میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ سب کو ذہنی اور جسمانی ہر قسم کی اذیت اور تکلیف سے سب کی حفاظت فرما۔ رب العالمین جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔